وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بڑے سے بڑی مخلوق اور چھوٹے سے چھوٹی مخلوق، ہر چیز کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ما اريد منهم من رزق، جنوں اور انسانوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا ان سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا نہ تو مطالبہ کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے رزق دیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ حقیقی معنوں میں رزق دینے والی وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرے نفس کے اندر اللہ کا یہ پیغام مجھے پہنچایا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ دنیا میں آنے سے پہلے رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا، فرمایا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک یہ اپنا وہ رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسے پورا کر نہیں لیتا اسے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے لینے کے لیے تم نے طریقہ صحیح اختیار کرنا ہے۔ واجملوا فی الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے کسی انسان کو اگر رزق لیٹ ہو رہا ہے تو یہ چیز اسے اس بات پہ نہ ابھارے کہ اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو وہ حرام طریقے سے لینا شروع کر دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعتی، فرمایا جو اللہ کے پاس تمہارا رزق لکھا ہوا ہے وہ تمہیں اگر ملے گا تو رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی ملے گا۔ فرمایا تم رزق کا لیٹ ہو جانا وہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھا ہی اس وقت ہوگا، اس لیے رزق کی یہ تاخیر تمہیں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا لوگوں ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ، فرمایا انسان کا رزق اس سے بھی زیادہ انسان کو تلاش کرتا ہے جتنی انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ رزق انسان کو موت سے بھی بڑھ کے تلاش کرتا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، لیکن انسان کو وہ رزق لینے کے لیے اس رزق کے حصول کے لیے انسان کو جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ جائز طریقہ اختیار کرنا ہے، ایسا کوئی بھی طریقہ جس میں اس خالق کائنات کی معصیت آئے، نافرمانی آئے، انسان اس کے ذریعے اپنا وہ لکھا ہوا رزق حاصل نہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے جو رزق اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے، فرمایا ان گناہوں کی بدولت رب العالمین اسے اس ملنے والے رزق سے بھی اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لیکن اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری اور جائز طریقوں سے انسان اس رزق کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے، فرمایا پھر اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تقوی والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ان سے رکنا اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کر لیتے، رب العالمین ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے اللہ دروازے کھول دیتے۔ پیارے بھائیوں، اصول تجارت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ رب العالمین نے جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے، لیکن میں نے اس رزق کے حصول کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے رہنمائی ملتی ہے۔